السلام علیکم ایوری بڈی. سو ابھی رمضان میں قرآن پاک پڑھ رہی تھی اینڈ ویسے تو بہت ساری آیتیں میری نظر میرے اٹینشن کو کیپچر کرتی ہیں بٹ یہاں پہ میں نے قرآن پاک کھولا ہوا ہے اور یہ اسپیسیفک اس آیت نے ان دو آیت نے میری بہت اٹینشن گریب کی ہوئی تھی. واز لائک کہ میں شیئر کرنا چاہوں گی اپنے ویورس سے اور میرے ویورس سے زیادہ تو فیملی ہوتے ہیں بٹ چلیں آئی ول گو تھرو دس ویری کوئکلی. یہ نا سورہ یونس ہی ہے ایکچولی اینڈ یہ اس کی آیت نمبر 24 ہے اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ دس. یہ اس پر میں کیوں بات کرنا چاہ رہی ہوں بیکاز یہاں پر جب یہ لائن آ جائے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. جہاں اکثر آیات میں مطلب یہ لائن آ جائے نا ویئر اللہ تعالیٰ از چیلنجنگ دا پیپل ناٹ ایوری بڈی پر جو لوگ غور کرتے ہیں وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو پھر مجھے نا اچھا لگتا ہے یہ چیلنج کہ ایسی کیا گہری بات ہے اس میں نا. اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بنا لوں. یوٹیوب شارٹس بنا لیتی پر وہ پھر اس میں لمٹ ہوتی ہے اینڈ مجھے لگا کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی. لیٹس گو تھرو دس. اس میں ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال مینا کی سی ہے. مینا یعنی بارش کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی. اٹ مینس کہ سمپل سی بات ہے کہ بارش ہوئی اور میدان سرسبز ہو گیا جس سے انسان خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دنیا بہت خوبصورت نظر آتی ہے اینڈ اس سے انسان جو ہے وہ خوش ہو گیا. ٹھیک ہے, زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں. ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اب اس میں غور کے لیے میں نے غور کیا اوبیسلی کہ یہ ایگزامپل کیسے اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہا ہے دنیا کی زندگی کی مثال کے طور پر. اینڈ ناؤ اٹس ویری انٹرسٹنگ. سو جو بارش ہے جب ہم نے اس کو آسمان سے برسایا سو دا رین ہیئر مائٹ بی ریپرزینٹنگ برتھ یوتھ اپرچونیٹیز نیو بگننگس یا رسک. ٹھیک ہے, کہ جب بارش کے ہونے سے سبزہ ہو گیا وچ مینس کہ ہم اپنی زندگی میں اگر دیکھیں ہماری پیدائش سے لے کر ہماری جوانی جب ہمیں اپرچونیٹیز اچھی اچھی ملتی ہیں نئی شروعات ہم جب شروع کرتے ہیں زندگی میں یا آپ رسک کو بھی اس کو ایز اے سمبل لے سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین سبزے سے خوشنما ہو گئی. ٹھیک ہے, دی ارتھ بیکمس بیوٹیفل اٹریکٹیو. اس کو ہم اس سے کنیکٹ کریں تو اٹ کین مین کہ اس دوران ہمارے اس زندگی کے اس اسٹیج پر کیا رزلٹ ہوتا ہے. سکسیس, کوئی کامیابی ہمیں مل گئی, کوئی ویلتھ, بیوٹی, کریئر گروتھ, ریلیشن شپ, فیم یا اسٹیبلٹی. مطلب یہ وہ چیز ہے نا کہ اس کے ہونے سے یہ رزلٹ ہمارا نکل رہا ہے دنیا میں. تو زندگی اس میں لکھا ہوا ہے کہ خوشنما اور آراستہ ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ ہمارا رزلٹ نکلا اس ساری اچھی چیزوں سے. اور زمین والوں نے پھر خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں لائک دے آر ان کنٹرول آف ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, سو پیپل تھنک دے آر ان فل کنٹرول آف دس. اب یہ جو چیزیں ہوئی اس کے ہم پورے حقدار ہیں, پورا کنٹرول ہے ہمارا اس پر نا. پورا حقدار ان دا سینس کہ یہ میں نے بنایا ہے, اس کو میں نے بلڈ کیا ہے, اس کو میں نے ارن کیا ہوا ہے. کوئی بھی چیز اب میری اسٹیبلٹی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی نا. آئی کنٹرول مائی فیوچر. سو دس از دا اسٹیج ویئر پیپل تھنک وی آر ان فل کنٹرول. اینڈ سرپرائزنگلی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بالکل امیڈیٹلی کہ جب زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں ناگہاں یعنی کہ فوراً اچانک سے رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا. تو بریکٹ میں عذاب لکھا ہوا ہے, مطلب جو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے اسکالر ہیں اس قرآن پاک کو جنہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے انہوں نے ان کے پوائنٹ آف ویو سے عذاب ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ویسے اوریجنل ورڈس ویسے یہی ہے کہ رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ ڈالا کہ کھویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. سو ناؤ وین وی لک ایٹ دس تھنگس, جب ہمیں اپنی زندگی میں لگتا ہے کہ یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے, میں نے کیا ہے, جب آپ کے اندر میں آ جاتی ہے نا, آپ بھول جاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تو سارا ہے سب کچھ. تو وہ ایک طریقے سے نا آپ کو کہیں نہ کہیں ایلیمنٹ آف غرور ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت دولت ہو تو ہی غرور ہو. کبھی آپ کے بچے نے اتنی اچھی چیز کر لی ہو, اچھے ایگزام میں پاس ہو گئے تو بھی ماں باپ کو بھی غرور ہوتا ہے کبھی کبھی نا. وہ ایلیمنٹ دیکھیں, یہ ایلیمنٹ کسی بھی انسان کو کسی بھی فیس میں اور کسی بھی سوشل اسٹیٹس میں آ سکتا ہے, امیر ہو غریب ہو کوئی بھی وہ ہو. ٹھیک ہے, اینڈ آلسو امپلیمنٹس کی فالس سیکورٹی ہے نا. یہ فالس سیکورٹی یعنی کہ فالس سینس آف سیکورٹی یہ ابھی ہے, یہ آپ کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے اس چیز نے.
اینڈ دین اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وداؤٹ وارننگ ایوری تھنگ چینجز. وہ دن کو یا رات کو اچانک سے اللہ کا حکم آ پہنچا اور ہم نے اس کو کاٹ ڈالا کہ وہاں پہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں. وہ پہلے والے حالات رہے نہیں. آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ پہلے بھی یہ اسپیسیفک بندہ یا بندی نے زندگی ایسی گزاری ہے. اینڈ یو کین ناٹ فائنڈ اینی سمٹمس آف بفور آف دیئر لائف. سو جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. تو وداؤٹ وارننگ ایوری تھنگ چینجز. کیا چینجز آ سکتے ہیں آپ کی زندگی میں؟ کسی کی ڈیتھ, النس, مے بی لاس آف جاب یا بزنس, لاس آف ریلیشن شپ. اور اگر کوئی حکمران غرور میں ہے جو کہ آپ کو نظر آتا ہی ہے گلوبلی کیا چیزیں ہو رہی ہیں, تو اکنامک کولیپس یا وار تک چیزیں ہو جاتی ہیں. منٹوں میں حالات بدل جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ غور و فکر کرنے والے کی نشانیاں لکھی گئی ہیں. وٹ از دا لیسن فرام دس؟ لیسن از دیٹ لائف از ناٹ اسٹیبل. تو یہاں پر جو آیت کی شروعات ہے نا کہ دنیا کی زندگی کی مثال مینا کسی ہے, کہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ ڈیفائن کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ لائف از ناٹ اسٹیبل, اٹس سیزنل. سیزنل یعنی کہ موسم کی طرح آپ کے حالات بدلتے رہتے ہیں, اچھے سے بہت ہی اچھے یا پھر برا سے بہت ہی برے یا دونوں کے مکسڈ. اللہ نوز بیسٹ. ٹھیک ہے, تو لائف اسٹیبل پہ تو کبھی بھی نہیں جاتی. آپ کی سیزنل چیزیں ہوں گی آپ کی زندگی میں. گرین اسٹیج جو آپ کی زندگی میں ہوتا ہے, بہت ہی سرسبز والی جو مقام یا وہ اسٹیج جو آپ کی زندگی میں ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی پرماننٹ اونرشپ ہے, جہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ وہ اس کا دسترس رکھتا ہے نا, اس کا اونرشپ ہے, جب کہ وہ بھول جاتا ہے کہ ایک ڈرائنس اسٹیج بھی جاتا ہے نا, اس کا ایک سائیکل ہوتا ہے زندگی کا. سو یہ لیسن لیڈس ٹو دیٹ ڈونٹ اٹیچ یور ہارٹ ٹو وٹ از ڈیزائن ٹو چینج. ہماری زندگی میں چینج ہوگا ہی ہوگا, تبدیلی آئے گی آئے گی نا. تو جس چیز نے چینج ہونا ہی ہے تو آپ اپنے دل اس کو کیوں اٹیچ کریں ان حالات سے, ان چیزوں کو لے کر, ان فیکٹرز کو لے کر جو آپ چاہتے ہیں یا آپ کے پاس آلریڈی ہیں. سو ورس 24 اور 25 تھی. 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے. سلامتی کا گھر کے لیے یہاں پہ دار السلام کا لفظ یوز ہوا ہوا ہے. اینڈ دار السلام جو ہے نا, اس کو بیسکلی اسکالرس نے یہ کہا ہے کہ وہ ہوم آف پیس سے ٹرانسلیشن میں یعنی کہ جنت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف بلاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا اسٹیبل نہیں ہے, اٹ از انسٹیبل. جبکہ جو سلامتی کا گھر ہے جنت وہ پرماننٹ ہے, وہ کہ اسٹیبل ہے, جہاں پہ آپ کو کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی غم نہیں ہوگا, کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ آپ کو کسی چیز کا غم نہیں ہوگا. اور دنیا میں جو زندگی ہے نا وہ تو آپ کی بدلتی رہے گی, جبکہ جنت جو ہے وہ کبھی نہیں بدلے گی, وہاں کی زندگی کبھی نہیں بدلے گی. تو آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کو پہلے نازل کیا انٹینشنلی, جہاں پہ اللہ تعالیٰ اگزامپل بتا رہے ہیں زندگی کی, اینڈ پھر 25 میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہے ہیں نا. یاد رکھیے کہ اس سورہ میں اور اس آیت میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا دنیا کو انجوائے نہ کریں, مطلب جب تک آپ سانسیں لے رہے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں, یا یہ کہ آپ دنیا کی زندگی سے ڈرنے لگ جائیں. یہ اس کا لیسن نہیں ہے, یہ صرف ایک ریالٹی چیک ہے کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے. بس اپنا دل مت لگائیں ان چیزوں میں, آپ انجوائے چھوٹی موٹی خوشی یہ سب اجازت ہے آپ کو اس چیز کی نا, جب تک کہ آپ صحیح راستے پر ہیں اور صحیح چیزوں میں آپ کی خوشی شامل ہو. اٹس فائن, ٹوٹلی فائن. لیکن ہے کہ اپنے دل کو اٹیچ مت کریں. دل کی اٹیچمنٹ کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے نا, تو آپ کا جو فل ٹائم فوکس ہونا چاہیے, فل ٹائم تو نہیں پر لانگ ٹرم ویژن جس طرح ہم کہتے ہیں, پر ایک طریقے سے فل ٹائم ہی ہوا, وہ بس اسی کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ وہ حالات کو بدلے گا نا تو آپ کے لیے آپ پینک موڈ میں نہیں آئیں گے, آپ صابر و شاکر ہو جائیں گے, جیسے صابرین لوگ ہیں نا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے. That was all I just wanted to tell it to my people, and that's all. That's the love I hold for my people. Thank you everybody. So اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے, سبحان اللہ. تو بس دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں, سبحان اللہ.